تو یہ قرآن پاک میں جو عام طور پر میں نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہماری جو غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ حروف مدہ کی بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. اسی طرح کھڑی زیر، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کی بھی بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. تو یہاں آواز کو لمبا کرنا ہوتا ہے تو اکثر ہم سے آواز لمبی نہیں ہوتی. آواز لمبی نہ کرنے کی صورت میں بھی جو ہے وہ معنی بدل جاتا ہے اکثر اوقات، جس سے جو ہے بعض اوقات معنی اس قدر بدل جاتا ہے کہ جو ہے وہ نماز بھی صحیح نہیں ہوتی، نماز بھی جو ہے فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے نماز اگر معنی اس حد تک غلط ہو جائے. تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آواز کو لمبا نہ کیا جائے تو آواز جو ہے وہ بالکل معنی بالکل جو ہے وہ بدل جاتا ہے. ابھی ہم دعائے قنوت پڑھیں گے تو اس میں پھر یہ ان کی مزید پریکٹس ہوگی تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اس طرح جو ہے ان کو ادا کرنا ہے، اور اگر ان کو صحیح طرح ادا نہ کیا جائے تو اس سے کیا خرابی لازم آتی ہے. جی ہم نے پچھلی کلاس میں حروف شجریہ جی، شین، یا اس کے مخرج پڑھے تھے. تو مرد حضرات میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ جیم، شین، یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جی اونچی آواز سے بیٹا. اوپر جو ہوتا ہے تالو کی متن میں جو ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لگتا ہے صحیح ہے. اور کوئی؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. ٹھیک ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم، شین، یا. بچوں میں سے کون بتائے؟ جی جیم، شین، یا. اور کوئی؟ جیم، شین، یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ متھن آبتھنگن اور متھن آبگان. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. آپ ذرا تھوڑا سا غور کر میں بولتا ہوں اور آپ بھی بولیں، پھر ذرا فوکس کیجئے کہ واقعی وہاں سے ادا ہو رہے ہیں. اجا، 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 اشا، 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 ایا، ایا. تو دیکھیں زبان کا جو بٹ ہے وہ اوپر تالو کے بٹ کے ساتھ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، درمیان، زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان کے ساتھ لگے گا تو یہ والے حروف ادا ہوں گے. جیم، شین، یا. بولیں جیم، شین، یا. زبان کا سارے بولیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم، شین، یا جو ہے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف لہویہ. ٹھیک ہے، حروف لہویہ. تو ان میں حروف لہویہ دو ہیں، قاف اور کاف. بولیں قاف اور کاف. ان کا مخرج بالکل سیم ہے، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے. پہلے آپ ذرا پڑھ لیں. قاف، کاف. جی قاف جو ہے یوتھالس فرا روتھن آبتھنگن اور دن میکا دیلن آبگان. جو ہے وہ قاف زبان کی جڑ، جہاں سے زبان اگ رہی ہے، شروع زبان کی جڑ، اور تالو کا جو نرم حصہ ہے وہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ قاف. بولے قاف. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے. یہ تالو آگے جا کے جب پہلے یہ تالو سخت ہوتا ہے جو دانتوں کے ساتھ ہے، اسی سے جب آگے جاتا ہے تالو جا کے تالو کا نرم حصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں جب زبان کو اٹھا کے آپ اوپر لگائیں گے تو قاف. بولیں قاف، قاف. اقف، 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 اقف. یہ قاف کا مخرج ہے. اس کے بعد کاف. یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے یہ ادا ہوتا ہے. یوتھالس فرا روتھن آبتھنگن اور دن ہاددیلن آبگان. یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے، یعنی جہاں یہ قاف کا مخرج ہے اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو زبان کو لگائیں گے تو یہ کاف ادا ہوگا. کاف، 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 اک، اک، اکا، اکا، اکا. ٹھیک ہے، یہ سب انگلش میں ہم لفظ ادا کرتے ہیں. ہک، لک، کک. یہ کاف کا مخرج ہے، یہ کاف ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو
قاف اور کاف میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں زبان کی جڑ استعمال ہوتی ہے. قاف میں یہ تالو کا نرم حصہ اور کاف میں تالو کا سخت حصہ ادا ہوتا ہے. دوسری ان دونوں حروف میں فرق یہ ہے, ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں, قاف جو ہے یہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا اور کاف باریک آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور ابھی ہم نے قلقلہ کا سبق غالباً پڑھنا ہے, تو وہ قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. قلقلہ کا معنی ہوتا ہے, مختصر بتاتا ہوں, ساکن حرف کو ہلا کے پڑھنا. تو اس میں جنبش ہلانا, اق 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 یہ ہلا کے پڑھا جا رہا ہے, اور جبکہ یہ جو ہے اس کو ہلانا نہیں, اق اق اق, یہ دونوں میں فرق ہے. یہاں سے آپ مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ زبان کی جڑ جب یہ تالو کے نرم حصے سے لگے گی تو یہ قاف ادا ہوگا, اور اس سے تھوڑا سا آگے کاف کا مخرج ہے. زبان کی جڑ اور یہ تالو کا جہاں سخت حصہ ہے شروع ہو رہا ہے وہاں پہ لگے گا تو یہ کاف ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی, زبان کی جڑ, تالو کا نرم حصہ, زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. جی اب آپ نے بولنا ہے قاف کا مخرج کیا ہے, بولیں زبان کی جڑ اور تالو کا, سارے بولیں زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. کاف کا مخرج کیا ہے, جی قاف کا مخرج کیا ہے, کاف کا مخرج کیا ہے, جی سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ جیم شین یا قاف اور کاف کا مخرج سنا ایک دوسرے کو, دونوں کے گروپ میں بن گیا ہے. تکرار میں برکت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا ایک مقولہ ہے, العلم یزداد بالتکرار, علم تکرار سے بڑھتا ہے. تکرار سے مراد بحث و تکرار نہیں, تکرار سے مراد آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے سنیں سبق, تو اس طرح علم جو ہے پختہ ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اس میں برکت پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں یہ میتھڈ بھی شامل کیا کہ ہم جو سبق پڑھیں 1 منٹ آپ کو ٹائم دے دیے جائے, آپ ایک دوسرے میں جو ساتھ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو سنا لیا. جی اب ہم دوسرے پورشن کی طرف چلتے ہیں. جی یہ جو ابھی ہم نے قواعد پڑھے ہیں, مخارج پڑھے ہیں, اور حروف مدہ اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش, ان کو اب ہم دعائے قنوت, اس کلاس میں ہم دعائے قنوت کو صرف ہم اس کی ادائیگی سیکھیں گے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز اس کا ہم جو ہے وہ ترجمہ بھی سیکھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد
ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. آج ہم نے پڑھا اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلق ہے نرمی سے. ملحق جی. اس میں اب دیکھیں اللہم میں یہ کھڑی زبر آ رہی ہے. انا الف خالی اور اس سے پہلے زبر. ٹھیک ہے, یہ مدہ بن رہا ہے. نستعی دیکھیں یہاں پر یا مدہ بن رہا ہے, یہاں پر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر. نستعینک. اس میں دیکھیں کوئی ایسا حرف ہے جس کو لمبا کرنا ہے؟ اب دیکھیں یہ واو ہے, اس سے پہلے زبر آ رہی ہے, یہ واو مدہ بن رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا واو ساکن ہو, واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. ٹھیک ہے. وَنَسْتَغْفِرُكَ. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ واو مدہ نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں وَنَسْتَغْفِرُكَ؟ غلط ہو جائے. واو زبر وا. وَنَسْتَغْفِرُكَ. میں پڑھوں وَنَسْتَغْفِرُكَ, ٹھیک ہوگا؟ وَنَسْتَغْفِرُكَ. اچھا وَنُؤْمِنُ ٹھیک ہوگا؟ واو کے اوپر زبر کی آواز کو لمبا نہیں کرنا. وَنُؤْمِنُ بِكَ. وَنُؤْمِنُ بِكَ. یہاں پر اکثر غلطی ہوتی ہے. وَنَاتَوَکَّلُ. وَنَاتَوَکَّلُ پڑھ دیا جاتا ہے. نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو زبر کی آواز کو لمبا. وَنَتَوَکَّلُ عَلَيْكَ. عَلَيْكَ ٹھیک ہوگا؟ عَلَيْكَ. وَنُثْنِي. میں نے ٹھیک پڑھا؟ یہاں پر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر. تو یہ یا مدہ ہے, یعنی یہ وہ یا ہے جس کی آواز کو لمبا کرنا ہے. وَنُثْنِي عَلَيْكَ. اچھا یہ دیکھیں یہ یا مدہ بن رہی ہے علیکہ میں؟ نہیں. یہاں پر جزم تو ہے لیکن پیچھے زبر ہے. اگر زیر ہوتی تو پھر عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ. اگر میں بولوں وَنَشْكُرُكَ واو کے اوپر زبر. یہ میں وہ غلطیاں نشاندہی کر رہا ہوں جو عام طور پر ہم پڑھنے میں کرتے ہیں. اکثر حضرات اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. وَنَشْكُرُكَ نہیں پڑھنا, وَنَشْكُرُكَ بھی نہیں پڑھنا. وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ. اب یہاں دیکھیں وَلَا نَكْفُرُكَ, یہ الف خالی ہے اور اس سے پہلے والے حرف زبر ہے. تو وَلَا نَكْفُرُكَ. وَلَا اگر ہم اس کی آواز کو لمبا نہیں کرتے پھر مطلب وَلَا نَكْفُرُكَ, اور اکثر آپ پڑھ بھی دیتے ہیں تو آپ کو پتہ کتنا سخت معنی بدل جاتا ہے. دیکھیں نَكْفُرُ ہم انکار کرتے ہیں کا تیرا. اب اللہ کی بات ہو رہی ہے. لام زبر لا کا معنی ہوتا ہے ضرور, ٹھیک ہے, اور لام زبر الف لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم پڑھیں وَلَا نَكْفُرُكَ تو اب بات تو اللہ سے کر رہے ہیں نا, اس میں ہم اگلے کلاس میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے, مزید پتہ چل جائے گا. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور آگے ہے وَلَا نَكْفُرُكَ. اب صحیح ترجمہ تب بنے گا جب ہم وَلَا نَكْفُرُكَ پڑھیں گے تو معنی بنے گا ہم تیرا انکار نہیں کرتے, ہم تیرا کفر نہیں کرتے, ہم تیری نعمتوں کی جو ہے وہ ناقدری نہیں کرتے. تو یہ ترجمہ تب ہوگا جب الف کے ساتھ پڑھیں گے وَلَا نَكْفُرُكَ, اور اگر الف کو نکال دیں ہم وَلَا نَكْفُرُكَ پڑھیں گے تو لام زبر لا کا معنی ہوتا ہے ضرور. اس کا معنی ہم ضرور تیرا انکار کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس قدر جو ہے معنی بدل جائے گا اور ترجمہ چینج ہو جائے گا. تو وہ ہم نے کہنا تو یہ ہے کہ ہم تیرا کفر نہیں کرتے, تیرا انکار نہیں کرتے. اور اگر پڑھے وَلَا نَكْفُرُكَ تو معنی یہ بنا ہم تیرا ضرور انکار کرتے. تو اس والے سے
خاص کر ایسے لفظوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ حروف مدہ اور جو کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس کی ادائیگی میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آپ نے یہ جانا کہ معنی جو دیکھیں کس حد تک بدل جاتا ہے اگر ہم ان کو